السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 21 سے لفظوں کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ یا ایہا، یا حرف ندا ہے۔ ندا کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو۔ یا ایہا، اے، یا حرف ندا ہے تو ایہا جو ہے یہ ندا میں زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، تنبیہ کے لیے بھی آتا ہے، وارننگ کے لیے بھی آتا ہے۔ ایہا، یا کا لفظ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے، جیسے یا اللہ، آگے آگے یا بنی اسرائیل۔ تو یہاں پر الناس جو ہے چونکہ اس کے شروع میں ال ہے تو اس وجہ سے بھی ایہا لگانا پڑا ہے۔ یوں نہیں کہہ سکتے یا الناس یا ناس، الناس کی وجہ سے یا کے ساتھ کیا لگایا گیا؟ ایہا، ٹھیک ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگوں، اور الناس سے مراد تمام لوگ ہیں، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، آزاد، غلام، کالے، گورے، ہر طرح کے قبیلے اور قوم سے تعلق رکھنے والے، ہر زمان اور مکان میں رہنے والے، ہر دور کے لوگ۔ تو الناس کا لفظ جو ہے یہاں سب کو شامل کر رہا ہے۔ تو ال جو ہے سب کے لیے، ہم نے پیچھے پڑھا نا، الحمد کیا معنی کیا تھا؟ سب کا۔ تو الناس سے کیا مراد ہے؟ سب لوگ۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اب ترجمہ میں وہ بہت ایڈیشنل ہو جاتا ہے، اے سب لوگوں، لیکن اٹس انڈرسٹوڈ ال کی وجہ سے کہ تمام لوگ مراد ہوتے۔ اعبدو، اعبدو روٹ ہے اے با دال، عبد، پیچھے پڑا ایاک نعبد، عبادت۔ اے لوگوں، اعبدو، عبادت کرو۔ عبد یعبد سے کسی کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کرنا، کسی کے آگے جھکنا، لیکن کیسی عجز و انکساری، کیسا جھکنا، کیسی اطاعت جس میں انتہائی محبت، انتہائی تعظیم اور خوف بھی ہو، ٹھیک ہے۔ جو مطلوب ہو، مقصود ہو، محبوب ہو، اس کے لیے عاجزی اختیار کرنا، جھکنا، کیسے؟ جس میں محبت، تعظیم اور خوف شامل ہو۔ اعبدو، عبادت کرو۔ لیکن اسلام میں عبادت جو ہے وہ ایک کام بھی ہے، یعنی عبادت کرنا کیا ہے؟ ایک کام ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یا بول رہے ہیں نا، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کام کر رہے ہیں۔ اور عبادت مخصوص افعال کا نام بھی ہے، جیسے صلاۃ، زکوٰۃ، حج، صوم۔ صلاۃ کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں، حج بھی عبادت ہے۔ تو مخصوص افعال کا نام بھی عبادت ہے۔ تو عبادت ایک عمل ہے اور مخصوص قسم کے افعال ہیں۔ اے لوگوں، عبادت کرو۔ کس کی؟ ربکم، اپنے رب کی۔ رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر، رازق، سسٹینر۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو۔ الذی، وہ جس نے ہے۔ الذی سے مراد یہاں کون ہے؟ رب۔ خلقکم، خلق یخلق، خلق، خلق، مخلوق اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ خلقکم، پیدا کیا تم کو۔ تم کون ہے؟ الناس، تمام انسان، تمام انسانوں کو پیدا کیا گیا۔ اور خلق کا معنی ہوتا ہے کسی مادے سے، میٹر سے، عدم سے وجود ملانا، یعنی کوئی چیز بنانا، ایک چیز سے دوسری چیز بنانا، یہ کیا ہوتا ہے؟ خلق، تخلیق کرنا۔ خلقکم، انسان کو کس سے بنایا جاتا ہے؟ مٹی سے۔ اب سمجھ آ گیا خلق کا معنی؟ خلق کا کیا معنی؟ بنانا۔ کس سے؟ کسی مادے سے کوئی چیز بنانا، یعنی نئی چیز، عدم سے وجود ملانا۔ خلقکم، پیدا کیا تم کو۔ والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ قبل کا کیا معنی؟ پہلے۔ کم، تم سے۔ اب آپ دیکھیے کتنی دفعہ کم آ رہا ہے۔ ربکم، خلقکم، قبلکم، لعلکم، تاکہ تم۔ لعل جو ہے اس کا معنی امید ہے، توقع ہے۔ کم کہ تم، تتقون، تم ڈرو گے، بچ جاؤ گے، یا تم میں تقوی پیدا ہو جائے گا۔ تتقون کا لفظ کس سے ہے؟ تقوی سے۔ تقوی کا روٹ کیا ہے؟ واو، قاف، یا۔ واو یہاں نظر تو نہیں آ رہی شروع میں، حروف علت سے، اس لیے اس نے اپنی شکل بدل لی۔ تتقون، پیچھے پڑھا کون سا لفظ پڑھا اس سے ملتا جلتا؟ متقین، شابش۔ الذی، وہ جس نے، جعل، بنایا۔ اب خلق کا معنی بھی بنایا اور جعل کا معنی بھی بنایا، تو فرق کیا ہے؟ جعل کا لفظ پیچھے ہے، یجعلون، ڈال لیتے ہیں۔ وہاں جعل کا معنی ہم نے کیا کیا تھا؟ ڈال لیتے ہیں۔ اور یہاں جعل کا معنی کیا کیا؟ بنایا۔ فرق کیا ہے؟ جعل کا لفظی معنی کیا ہے؟
ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانا. تو جعلا اس نے بنایا لکم تمہارے لیے. پھر آپ دیکھیے کم آ گیا. الارض زمین کو. ارض یہ جو انگریزی میں لفظ ارض ہے نا یہ دراصل عربی سے نکلا ہے کیونکہ انگریزی بعد میں بنی ہے. عربی پرانی زبان ہے. ارض. جعل لکم الارض بنایا زمین کو تمہارے لیے. کیا بنایا؟ فراشن. فراش بچھونا. فراش کہتے ہیں بستر کو بیڈ کو. اسپریڈ آؤٹ. فرش کا لفظ بھی اسی سے ہے. یعنی تمہارے لیے زمین کو بستر بنایا ہے. اور بستر کیسا ہوتا ہے؟ آرام دیتا ہے, نرم ہوتا ہے. یعنی زمین جو ہے نا وہ پتھروں سے ڈھکی ہوئی نہیں صرف بلکہ نرم ہے. اس میں آپ اگا بھی سکتے ہیں چیزیں اور اس کے اوپر چل پھر بھی سکتے ہیں. فراشن. والسماء اور آسمان. سما کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک ہے بلندی اور دوسرا ہے چھت. اور آسمان کو بناءً چھت بنایا. بناءً بیسیکلی چھت کے لیے بھی آتا ہے اور عمارت کے لیے بھی آتا ہے. تو آسمان کا ایک معنی کیا ہے؟ بلند چیز. اور دوسرا کیا ہے؟ چھت. جب زمین کے مقابل آسمان آئے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ چھت. زمین کیا ہے؟ فرش. اور آسمان کیا ہے؟ چھت. زمین ہے فرش, آسمان ہے سیلنگ, چھت. اور ویسے کس معنی میں آتا ہے؟ بلندی کے معنی میں بھی آتا ہے. والسماء اور آسمان کو بناءً چھت. وانزل اور اس نے اتارا. پیچھے پڑھا یہ لفظ والذین یؤمنون بما انزل. وہاں انزل تھا, یہاں انزل ہے. انزل اس نے اتارا اور انزل اتارا گیا. انزل اس نے اتارا. اتارنا کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے لانا. انزل اتارا. من السماء آسمان سے. اب یہاں آسمان سے مراد کیا ہے؟ بلندی یعنی اوپر سے. ماء پانی. پانی اتارا. کون سا پانی؟ بارش کا. پھر اخرج اس نے نکالا. اخرج یخرج اخراج کا معنی ہوتا ہے نکالنا. خروج کا لفظ آتا ہے اردو میں, خارج ہونا, مخرج. بھی ساتھ اس کے. کس کے؟ پانی کے. بارش کے پانی کے ساتھ. ساتھ سے مراد یہ ذریعے ہے. بے یہاں کس معنی میں؟ ذریعے کے معنی میں. یعنی پانی کے ذریعے اس نے نکالے. من سے الثمرات. ثمرات ثمرت ان کی جمع ہے اور ثمرہ کہتے ہیں پھل کو, فروٹ. من الثمرات پھلوں میں سے. رزقاً رزق. لکم تمہارے لیے. پھر کیا آیا ہے؟ کم. آج کم کی بہت تکرار ہے. پہلے آپ ہم کی تکرار پڑھتے رہے پچھلے صفحوں میں, ہم یا ہم, اور اب کم. ہم ان کے لیے ہے اور کم تمہارے لیے. فلا پس نہ. تجعلو تم بناؤ. جعل یجعل ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا. نہ تم بناؤ. للہ اللہ کے لیے. اندادن شریک مد مقابل. انداد کا لفظ ند سے ہے. ند. اور اس کا روٹ ہے نون دال دال. ند مد مقابل برابر جو کسی کی ذات میں شریک ہو جائے. وانتم حالانکہ تم. تعلمون تم جانتے ہو. تعلمون کا روٹ کیا ہے؟ عین لام میم. علم یعلم جاننا. حالانکہ تم جانتے ہو, علم رکھتے ہو. پیچھے تو نہیں تعلمون کا روٹ پڑھا آپ نے, یعلمون پڑھا. کون ہے لا یعلمون؟ منافقین. اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں کس کا ریپیٹیشن ہے. اگر آپ ایک دن کا سبق پکا کر لیں گے تو اگلے دن کا خود ہی آ جائے گا. شروع میں آپ کو کچھ پاروں تک بہت محنت کرنی پڑے گی, آگے جا کے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس کا پھل بہت بڑا ہے کہ آپ کو براہ راست ڈائریکٹ عربی میں قرآن سمجھ آنے لگے گا. واہ اور ان اگر کن تم ہو تم. اب تم آ گیا. تم بھی تم کے لیے ہے, کم بھی تم کے لیے. ٹھیک ہے. کن تم ہو تم. فی میں ریب شک. کہاں پڑا ریب؟ شابش, لا ریب فی. کون سا شک ہوتا ہے یہ جو بے چین کر دے, قلق, مضطرب کرنے والا, تردد میں ڈالنے والا. مما یہ پڑھا پہلے. یہ اصل میں کیا ہے؟ من اور ما. اس میں سے جو. نزلنا نازل کیا ہم نے. نزل ینزل تنزیل اہتمام کے ساتھ اتارنا. انزلہ بھی اتارنا ہے. بارش کے لیے کیا ہے؟ انزلہ. اور قرآن کے لیے کیا ہے؟ نزلہ. تو نزلنا اتارا ہم نے, جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید اوپر سے آیا. علی اوپر. عبدنا ہمارے بندے کے. عبد کہتے ہیں غلام کو. یہ وہی روٹ ہے جو عبادت کا ہے. ٹھیک ہے. عبد غلام. اس کی جمع ہوتی ہے عبید. جمع کیا ہے؟ عبید. اور عباد بھی جمع ہوتی تھی. حقوق العباد. عباد کا کیا معنی؟ بندے, بندوں کے حقوق.
عبدنا، ہمارے بندے. ہمارے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ تو ایک ہے اور ہمارے کیوں آ رہا ہے، جمع کیوں آیا ہے؟ رسپیکٹ کے لیے. بعض اوقات کرسچن جی کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے، اور یہ بات صرف جہالت پر مبنی ہے، عربی زبان کے اسلوب کو نہ جاننے کی وجہ سے. اب دیکھیے کہ اردو میں بھی بعض اوقات ہم اپنے لیے کیا استعمال کرتے ہیں، ہم کیوں کہتے ہیں، ہم رسپیکٹ دیتے ہیں اپنے آپ کو. عربی کا بھی ایک اسلوب ہے. اب اگر اردو کا کوئی لٹرل ٹرانسلیشن کرنے لگے انگریزی میں اور ہم کو وہ ٹرانسلیٹ کر دے بھی اور وہ کہیں یہ پلورل کی بات ہو رہی ہے تو غلط ہوگا. کسی بھی زبان کو جاننے کے لیے اس کا اسٹائل جاننا کہ وہ استعمال کیسے کرتے ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے. تو یہاں عبدنا سے مراد ہمارا بندہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ. کون مراد ہے یہاں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بندہ کہا ہے اور یہ بہت شرف کی بات ہے، بہت عزت کی بات ہے. کیونکہ عبودیت جو ہوتی ہے، کسی کا غلام ہونا جو ہے، وہ ایک عزت کا مقام ہے اس وقت جب وہ کسی بڑے کا غلام ہو. اور اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کی ذات مطلوب ہے، ہماری مقصود ہے، اللہ ہمارا محبوب ہے. تو اس لیے اس کا بندہ بننا، غلام بننا. آپ دیکھیے کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کا غلام تو یہ کس وقت کہا جاتا ہے؟ اچھی اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، آپ کا غلام، ہم تو آپ کے غلام ہیں. یہ کب کہتے ہیں؟ محبت سے کہتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا غلام کہا ہے تو اس سے آپ کا درجہ کم نہیں، وہ بہت بلند کیا ہے. فَأْتُو، تو لے آؤ. فَأْتُو کا جو روٹ ہے حمزہ تا یا ہے، اتا یاتی. فَأْتُو حمزہ تا اور یا، حروف علت دو آ گئے ہیں اس لیے بالکل ہی شکل بدلی ہوئی ہے. فَأْتُو لے آؤ، بِسُورَةٍ کوئی صورت. یہاں جو بھی ہے صورت کے شروع میں یہ دراصل اتا کے ساتھ ہے. اتا کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور بھی ساتھ لگے تو مانا ہوتا ہے لانا. جیسے پیچھے آپ نے پڑھا نا ذہبہ کا کیا مانا ہوتا ہے؟ جانا. آگے بھی آ جائے تو کیا مانا ہے؟ لے جانا. اسی طرح عطا کا مانا آنا اور اس کے ساتھ آگے بھی لگ گیا تو مانا کیا بنا؟ لانا. فَأْتُو پس لے آؤ، بِسُورَةٍ کوئی صورت. یہاں مراد ہے قرآن مجید کی صورت، ورنہ لفظی معنی صورت کا ہوتا ہے محدود قطع، یعنی ایک مخصوص جگہ، مخصوص چیز. سور کہتے ہیں اصل میں دیوار کو. سور، سارے یسور سور کا کیا مانا ہوتا ہے؟ دیوار. جب کسی بھی گھر کے آس پاس ایک چار دیواری ہوتی ہے تو اس سے کیا مقصود ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس چار دیواری کا؟ جی ہماری یہ باؤنڈری ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے. تو اسی طرح ایک سورت قرآن پاک کا ایک چیپٹر ہے اور وہ ایک خاص مضمون کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے اور ایک خاص آیات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتا ہے، یعنی مخصوص قطع ہوتا ہے، ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے قرآن مجید کا. اور صورتیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود الگ کی تھی، کسی اور انسان نے نہیں الگ الگ ٹکڑے کر دیے. کسی کو 3 آیتیں بناتی ہوں اور کسی کو 240 آیتیں بناتی ہوں، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ لے آؤ کوئی صورت. من مثلہ، یہاں من زائد ہے. من کیا ہے؟ زائد. اور زائد کیوں آتا ہے؟ تاکید کے لیے. مثلہ اس جیسے. کس جیسے؟ اس قرآن جیسے جو ہم نے اتاری ہے ان جیسے. وَدْعُوا اور بلا لو. دعا یدعو کا معنی ہوتا ہے بلانا، اور اگر مصدر دعا ہو تو معنی ہوتا ہے پکارنا، اور دعوت مصدر ہو تو کیا معنی ہوتا ہے؟ انوائٹ کرنا، دعوت دینا. وَدْعُوا یہاں کیا مراد ہے؟ بلاؤ، یعنی ان کو انوائٹ کرو. شہداءکم، شہداء جو ہے شہید کی جمع ہے. شہداء شہید کی جمع ہے، اور شہید کا روٹ کیا ہے؟ شین ہے دال. شاہد یشہد شہادت، گواہی دینا. شہید گواہ، شہداء بہت سے گواہ. شہداءکم پھر کیا آ گیا؟ کم تمہارے، اپنے، یعنی تم اپنے گواہوں کو، اپنے سپورٹرز کو بلا لو، مددگاروں کو بلا لو. من دون اللہ، من کیا ہے یہاں سے زائد ہے. دون سوائے، اللہ ہی، اللہ کے، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ. دونوں کا معنی ہوتا ہے علاوہ، سوائے، غیر، اللہ کے علاوہ. ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے. صادقین جمع ہے صادق کی، اور صادق کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ صدق سے. صاد دال قاف. صدق کہتے ہیں سچائی کو، اور صدق ہوتا ہے جو حقیقت کے مطابق ہو. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ کذب. اور کذب کیا ہوتا ہے؟ جو حقیقت کے خلاف ہو. صادقین اگر تم سچے ہو. فَإِن پھر اگر، لم نہ، تفعلوا تم کرو، تم کر سکو، اور لن ہرگز نہیں. اب آپ دیکھیں نہیں کے لیے ایک لم بھی آیا ہے، ایک لن آیا ہے، اور ایک لا پیچھے گزر چکا ہے، اور ما بھی. ٹھیک ہے،
کتنے ہو گئے حرف؟ 4. ان کو الگ ایک سرکل میں ڈال لیجئے, ایک الگ گروپ بنا لیجئے. حروف نہیں, لا, لم, لن اور ما. فی الحال اتنے ہی ہیں, ایک آدھ اور بھی ہے وہ بعد میں سے. لا, لم, ما, ٹھیک ہے, نفی کے لیے آتا ہے سب. فَإِن لَمْ, پھر اگر نہ, تَفْعَلُوا, تم کرو, تم کر سکو, ولن, اور ہرگز نہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لم اور لن میں کیا فرق ہے؟ ایک سمپل نہیں ہے اور ایک شدت والا. ہرگز نہیں, تفعلوا, تم کر سکو گے. تفعلوا کا روٹ کیا ہے؟ فے این لام, فعل. فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو. فاتقوا, تو ڈرو, بچو. روٹ کیا ہے؟ واو قافیہ. النار, آگ سے. پیچھے پڑا النار, نار جہنم اردو میں بھی آتا ہے. التی, وہ جو. وقودھا, ایندھن اس کا. وقود کیا روٹ ہے؟ واو قا دال. پیچھے کہاں پڑا ہے؟ اس روٹ کا ایک لفظ گزر چکا ہے, استوقد, جلایا. تو وقود ہے جلائی جانے والی چیز. وقود ایندھن, فیول کے معنی, وہ چیز جس سے جلایا جائے, جو شعلہ پیدا کرے, جس سے فلیمز نکلے. وقودھا, اس کا ایندھن. کس کا ایندھن؟ آگ کا ایندھن. الناس, لوگ. والحجارہ, اور پتھر. حجارہ حجر سے ہے, حجر کہتے ہیں پتھر کو. حجر کا لفظی معنی ہوتا ہے روکنا, منع کرنا. تو پتھر کیا کرتے ہیں عام طور پر؟ رکاوٹ بنتے ہیں. کسی چیز کو روکنا, جب پانی کو روکنا ہو یا دیوار بنانی ہو تو پتھروں کو استعمال کیا جاتا ہے. ایک مشہور پتھر ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں. تو وہ حجارت, اور پتھر. تو عدت, تیار کی گئی ہے. اور عدت کا لفظ جو ہے عین دال, دال سے ہے. عدد, عدد کہتے ہیں گنتی کو. اردو میں سوال ہوتا ہے عدد, یعنی پڑھا کبھی عدد, اعداد و شمار, عدد گنتی کو کہتے ہیں. وہ عدت کا معنی تیار کر دی گئی. اب تیاری اور گنتی میں کیا ریلیشن شپ ہے؟ لفظ کو دیکھیے, معنی کو نہیں, لفظ کے اندر دیکھیے. ایکوریسی اور کسی چیز کو اس طرح تیار کر دینا کہ وہ گنی بھی جا سکے. جیسے آپ مثلاً ونٹر ویکیشن میں جو لوگ جانے والے ہیں, چھٹیاں کرنے والے ہیں, اچھا اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی سے تیاری کر رہے ہیں. اچھا اب تیاری میں کیا کرتے ہیں آپ؟ لسٹ بناتے ہیں, یہ چیزیں چاہیے, وہ چیزیں تیار کر لیتے ہیں, رکھ لیتے ہیں, پھر آپ پیک کر لیتے ہیں. پھر آپ آخر میں کیا کرتے ہیں؟ جو بالکل تیار ہو جاتے ہیں, پیس گنتے ہیں نا, کتنے پیس ہیں. اگر پوری فیملی ٹریول کر رہی ہے اور زیادہ پیس ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ گنتے ہیں. گھر سے نکلتے وقت بھی گنتے ہیں, پھر گاڑی سے اتر کر ایئرپورٹ پہ گنتے ہیں, چیک ان کراتے ہیں گنتے ہیں, پھر جب کلیکٹ کرتے ہیں گنتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دراصل ساری کیا تھی؟ سفر کی تیاری. نہیں, اس طرح کسی چیز کو تیار کرنا کہ اس کو گنا جا سکے, کاؤنٹ کیا جا سکے. تو عدت جہنم تیار کر دی گئی ہے, یعنی اس کے لیول, اس کے اندر جو جو سزائیں ہیں پوری طرح یہ کاؤنٹ کی جا سکتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے. اور جب کسی چیز کو آپ کاؤنٹ کر سکیں, ویٹ کر سکیں, اس کو ناپ تول سکیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنی ایکوریسی اور کتنی پرفیکشن ہے. اور عدت تیار کر دی گئی ہے. اسی طرح مثلا مہمان آتے ہیں تو آپ تیاری کرتے ہیں. تو اب تیاری میں کیا ہے کہ کھانا پکاتے ہیں یا کچھ اور کام کرتے ہیں, تو اس میں بھی آپ گنتے ہیں نا, پلیٹیں گنتے ہیں, چمچ گنتے ہیں, اور ایون مہمان بھی کتنے لوگوں کو بلائے گنتے ہیں تاکہ تیاری مکمل ہو سکے. تو عدت تیار کر دی گئی ہے, یعنی گن کے رکھ دی گئی, گنی جا چکی کہ کتنے لوگوں کی جگہ آئی. للکافرین, کافروں کے لیے, انکار کرنے والوں کے لیے. وبشر, اور خوشخبری دے دو. بشر, بشر کا روٹ کیا ہے؟ بشیرا, بشارت. بشر کا لفظ ہے یہ بشر سے ہے. بشر کس کو کہتے ہیں؟ انسان کو. اور بشرا کہتے ہیں انسان کی کھال کو. بشرا, کھال. بشرا کہتے ہیں خوشخبری کو. نام رکھتے ہیں نا لوگ بشرا. عام طور پر جب 2-3 بیٹیاں ہو تو ایک کا نام تو بشرا رکھ دیتے ہیں کہ اس کے بعد بیٹا ہوگا, خوشخبری آئے گی. اسی لیے قرآن میں آتا ہے بشروہ بغلام حلیم. بشر, خوشخبری دے دے. ایسی خوشخبری جو انسان کے جسم پر نظر آئے, اس کی کھال پر, اس کی آنکھیں, اس کا چہرہ, ہر چیز اس سے متاثر ہو جائے. بشر, خوشخبری دے دو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ خوشخبری دے دیجیے. الذین, ان لوگوں کو, آمنوا, جو ایمان لائے. کیا روٹ ہے؟ حمزہ میم نون. وعملوا, اور انہوں نے عمل کیے ہیں. عمل ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے فعل. کیا فرق ہے کوئی بتائے گا؟ پیچھے آپ فعل پڑھ چکے ہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا, وہاں تفعلوا ہے, وہ بھی کام ہے, اور یہاں عملوا, یہ بھی کام ہے. یہ صرف غور و فکر کے لیے کمپیریزن کرا رہی ہو. عمل وہ کام جو ارادے سے کیا جائے, جیسے انسان کوئی کام ارادے سے کرے, نیت اس میں شامل ہو. اور فعل ارادے بغیر ارادے کے کیا ہوا کام, اور وہ انسان بھی کرتا ہے, جانوروں سے بھی ہوتا ہے. یعنی فعل جانور کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن عمل جو ہے وہ انسان کا ہے, اور ایسا کام جس میں ارادہ شامل ہو, ارادتاً کیا جائے. وعملوا, اور انہوں نے عمل کیے ہیں, تو اس سے خود ہی پتہ چل رہا ہے نا کہ کیسے عمل ہو. الصالحات,
صالحات صالحتن کی جمع ہے، نام بھی ہوتا ہے صالحہ. صالح صاد لام ہا، پیچھے پڑھا یہ روٹ، بتائیے لفظ ڈھونڈیے پیچھے سے. مصلحون، شابش. الصالحات وعمل الصالحات، اور عمل کیے نیک. انا، بے شک. لہم، ان کے لیے. کن کے لیے؟ اچھے کام کرنے والوں کے لیے. جنات، جنتیں ہیں. جنت کی جمع ہے جنات، جیسے صالحات کی جمع ہے صالحات. جنات، جنات کا لفظ جو ہے یہ جیم نون نون سے ہے، جن کا لفظ بھی اسی سے. تو جنت کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. تو جن جو تو چھپا ہوتا ہے، جنین پیٹ کے بچے کو کہتے ہیں جو چھپا ہوتا ہے. تو جنت باغ کو کہتے ہیں، ایسا باغ جو اتنا گھنا ہو، اتنے زیادہ درخت ہو اس میں کہ جو سورج کی روشنی کو چھپا دے، یعنی سورج کی روشنی زمین پہ نہ جا سکے، سورج کو چھپا دیتے. جیسے بادل کیا کرتے ہیں؟ سورج کو چھپا دیتے ہیں. تو اسی طرح باغ بھی وہ سورج کو چھپا دیتے. گھنا باغ مراد ہے، جس سے بہت زیادہ ٹریز، اور ٹریز بھی سوکھے ہوئے نہ ہو، گرین ہو، پتوں والے ہو، خوبصورت ہو. دنیا میں تو آپ کیسے بھی باغ لگائیں خزاں آ ہی جاتی تھی، لیکن جنت کے باغوں پر خزاں نہیں ہے، کوئی پتے نہیں گریں گے. وہ جنات، باغات. اور یہاں مراد ہے جنت، جس کو ہم عام معنی میں جنت کہتے ہیں، پیراڈائز. جنات کیوں کہا؟ کئی جنتیں کیوں کہا؟ کیونکہ جنت کے بھی درجے ہیں. کس میں؟ کوئی جنت الفردوس ہے، اور یہ کون سی جنت ہے؟ سب سے اعلیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تم اپنے لیے جنت مانگو تو کون سی مانگو؟ اعلیٰ ترین مانگو. کیونکہ جب انسان اعلیٰ ترین چیز مانگے گا، طلب رکھے گا، تو پھر کوشش بھی زیادہ کرے گا، اور زیادہ کرے گا تو شاید کسی درجے پہ پہنچ ہی جائے. تو اچھی خواہش رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر اس کو مانگنا بھی چاہیے. جنات باغ ہے، جنت عدن ہے، جنت الخلد ہے، جنت المأوا ہے. سورۃ الرحمن میں جنتان کا لفظ آتا ہے. یہاں پہ کئی قسم کی جنتیں ہیں. جنات النعیم بھی آتا ہے. تجری، جرا یجری کا مطلب ہوتا ہے جاری ہونا، بہنا، بہتی ہیں. من تحتہا، اس کے نیچے سے، یعنی جنت کے نیچے سے، یعنی ان درختوں کے نیچے سے کیا بہتی ہیں؟ الانہار، نہریں. نہر کی جمع، نہر، نہریں. اور قرآن مجید سے ہمیں 4 طرح کی نہروں کا ذکر ملتا ہے. سورۃ محمد آیت نمبر 15 میں آتا ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا. وانہار من لبن، نہریں ہیں دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا. گھر میں تو آپ 2 دن لا کے رکھے تو تیسرے دن دودھ خراب نہ بھی تو ذائقہ بدل جاتا ہے، ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے. لیکن وہاں خاص طور پر جو دودھ کی نہر ہے اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا. اور پھر وانہار من عسل مصفى، صاف شہد کی، شفاف شہد کی. وانہار من خمر، اور شراب کی نہر، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت کا باعث، ذائقہ خراب نہیں. تو صرف پانی کی نہریں نہیں ہیں، پانی کی بھی جو ہے وہ بھی اتنا صاف شفاف ہے کہ جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، جو سڑے گا نہیں. جنات تجری من تحتها الانہار کلما، کلما جو ہے حرف شرط ہے، جب بھی. رزقو، وہ رزق دیے جائیں گے. رزقو کا لفظ ہے رزق، قاف سے، رزق. منہا، اس میں سے، کس میں سے؟ جنت میں سے. یعنی جنتیوں کا رزق جنت ہی کا ہوگا، کہیں سے امپورٹ نہیں کیا جائے. من ثمرۃ، پھلوں میں سے، فروٹس میں سے. رزقاً، کوئی بھی رزق. اور یہ جو رزقو رزقاً آیا ہے، تو یہ جو رزق ہے دوبارہ آنا یہ بھی اہتمام کے لیے آیا ہے. یعنی جیسے رزق دیا جانا چاہیے اہتمام کے ساتھ، یعنی تاکید کے لیے آیا ایک طرح سے، ورنہ اس سے بھی معنی پورا ہو جاتا ہے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ. لیکن دوبارہ رزقاً کیا کہا؟ واقعی جو رزق ہے. قالوا، وہ کہیں گے ھذا، یہ. پہلے آپ نے ذالک کا پڑھا، کیا معنی تھا؟ وہ. اور ھذا، یہ الذی، وہ ہے جو رزقنا، رزق دیے گئے ہم. یہ تو وہ رزق ہے جو ہمیں رزق دیا گیا تھا من قبل، اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ اس جنت سے پہلے بھی ہم کو یہ ملا تھا. جی ہاں، دنیا میں. وَأُتُوا، اور وہ دیے جائیں گے بھی ساتھ اس کے. فَأْتُوا بھی کا کیا معنی تھا؟ لاؤ اس کو، یعنی وہ لائے جائیں گے، یعنی انہیں خود جا کے نہیں لینا پڑے گا بلکہ لائے جائیں گے، اس کو دیے جائیں گے. وہ متشابہہ، ملتے جلتے تھے. متشابہہ کا جو روٹ ہے وہ ہے شین بے ہے. شبیہ کا لفظ سنا کبھی؟ یہ اس کی شبیہ ہے، مثال ہے، یعنی رنگ شکل میں مماثلت، ایک دوسرے جیسے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے. کن کے لیے؟ جنت والوں کے لیے. فیہا، اس میں، یعنی اس جنت میں. ازواج، زوج کی جمع ہے. زوج کہتے ہیں اسپاؤس کو. صرف بیوی کے لیے نہیں، شوہر کے لیے بھی آتا ہے. جب صرف بیوی کے لیے لانا ہو تو پھر زوجتن آتا ہے.
اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے زوج. تو اس کا روٹ ہے زائ واو جیم زوج. زوج کا معنی تو ملانا. تو عربی میں شادی کے لیے زواج کا لفظ آتا ہے. زواج کہتے ہیں شادی کو, کیونکہ شادی میں بھی دو لوگ ملتے ہیں, دو خاندان ملتے ہیں. تو ازواج اسپاؤسز, پارٹنرز. مطہرۃ پاکیزہ, پیوریفائڈ. مطہر روٹ کیا ہے؟ طہارہ, طہارہ. اس سے ملتا جلتا اردو کا لفظ لائیے, طہارت, طاہر, طاہرہ, طہور. مطہرہ پاک کی ہوئی, پیوریفائڈ, یعنی ظاہری اور باطنی ہر طرح کی گندگی سے پاک کی ہوئی. ظاہری گندگیاں کون سی؟ جیسے پسینہ ہے, ایکسٹرا بال ہے, یا اسی طرح کی اور جو انسان کے جسم سے مختلف سیکریشنز ہوتی ہیں, تو یہ ظاہری نجاست ہے. اور باطنی نجاست کون سی ہوتی ہے؟ دل کی نجاست, جیسے حسد, کبر, نفرت, بغض, تکبر. وہ ان خامیوں سے پاک ہوں گے. مطہرہ, کیونکہ جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو پاک نہ کر دیا جائے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال اچھے ہوں گے, اور ان کے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جن میں چھوٹی موٹی گڑبڑ ہوگی, تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیں گے. اچھا, یہ پاک کرنے کے کئی طریقے. ایک تو یہ ہے کہ جنت میں انٹری سے پہلے ایک پل ہوگا, قنطرہ, اور وہاں پر جن لوگوں کو جنت میں جانا ہوگا اور ان کے دلوں کے اندر کوئی ایک دوسرے کے خلاف میل ہے یا کوئی نفرت ہے, تو اس کو وہاں پر صاف کر دیا جائے, دل دھو دیے جائیں گے, پھر اندر بھیجے جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان والے ہیں لیکن انہوں نے کبیرہ گناہ کیے, تو ان کو جہنم میں ڈال کے, ان کو جلا کے ان کے گناہ صاف کر دیے جائیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا. بخاری میں حدیث آتی ہے کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں یوں کہا جائے گا, وہ جنت میں جانے سے پہلے ان کے جسم پر جب پانی ڈالا جائے گا, وہ جسم دوبارہ ان کا بنے گا, تو جب جنت میں جائیں گے تو اسکن کے اوپر ابھی نشان ہوں گے آگ کے. معافی مانگنا تو وہ پاک کرنا ہے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر سزا کے پاک کرتا ہے, لیکن پاک کرنے کا وہ بتا رہی ہوں کہ کیسے کیسے پاک کیے جائیں گے. کچھ لوگ تو ان کے گناہ معاف کر دیا. اب دیکھیں نا, کوئی شخص ایسا نہیں جس کی نام اعمال میں غلط چیز نہ ہو. پیغمبر معصوم ہے, ہم عام انسان نیکی بھی کرتے ہیں اور برائی بھی کرتے ہیں. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اعمال تولے جائیں گے. جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا, اور جن کی برائیاں زیادہ ہو گئی لیکن ساتھ ایمان بھی ہے, تو ان کو کیا کیا جائے گا؟ پہلے جہنم میں بھیجا جائے گا, اگر معافی نہ ملے پھر وہاں بھیجا جائے گا. تو یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے, کیونکہ مالک یوم الدین وہ خود ہے, جو چاہے کرے. لیکن یہ ساری معلومات ہم کو اس لیے ملتی ہیں کہ ہم تیاری رکھیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, وَهُمْ اور وہ کون؟ یہ ایمان لا کے اچھے کام کرنے والے, فیہا اس میں یعنی جنت میں, خالدون ہمیشہ رہنے والے. خالدون جمع ہے خالد کی, اور خالد کا لفظ نکلا ہے خلد سے, خا لام دال, خلد. اور خلد کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشگی کو. اسی سے خلود آتا ہے, کسی جگہ پر طویل عرصے تک رہنا, جہاں کوئی چینج نہ ہو, تبدیلی نہ ہو, کوئی فساد نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.